السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کو اسلامک اینڈ سوشل انفو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے شیرخوار اسماعیل اور ان کی والدہ ماجدہ کو ساتھ لے آئے اور کعبۃ اللہ کے روحہ مقام پر زمزم کی اوپری جانب مسجد کے بالائی حصے میں چھوڑ گئے۔ اس وقت وہاں نہ پانی تھا اور نہ کوئی آدم زاد۔ دونوں کو وہاں بٹھایا، ایک تھیلی اور برتن تھمایا جس میں تھوڑا پانی اور تھوڑی کھجوریں تھیں، اور واپس چل دیے۔ جانے لگے تو اسماعیل پیچھے پیچھے ہو لی اور پوچھا، اے ابراہیم، ہمیں اس وادی میں جہاں نہ کوئی مونس ہے اور نہ کوئی چیز ہے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ بارہا پوچھا، مگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں کہ کوئی جواب تو درکنار مڑ کر دیکھ بھی نہیں رہے تھے۔ بالآخر انہوں نے یہ پوچھا، کیا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے؟ تب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ کہنے لگیں، تب ہمیں اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ پھر بچے کی طرف پلٹ آئیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام چلتے چلتے صنع مقام پر پہنچے اور شفقت کے جذبات سے مغلوب ہو کر مڑ کر نظر دوڑائی۔ سیدہ ہاجرہ اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام اوجھل ہو چکے تھے۔ کعبہ رخ ہو کر دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے اور یہ دعا فرمائی، اے اللہ، میں نے بسایا ہے اپنی اولاد کو ایسے میدان میں جہاں کھیتی نہیں، تیرے محترم گھر کے پاس۔ اے ہمارے رب، تاکہ یہ نماز قائم کریں تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل رکھ، انہیں میووں سے روزی دے تاکہ وہ شکر کریں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دیا پانی جب ختم ہو گیا تو دونوں پیاسے ہو گئے۔ ماں نے لہتے جگر پر بے تابانہ نظر ڈالی، صفا پر کھڑی ہوئیں۔ اس پار تحت نظر کوئی دکھائی نہ دیا۔ نیچے اتریں، جب وادی کے دامن میں پہنچی تو زور لگا کر مروہ پر چڑھ گئیں۔ اس پار بھی تحت نظر کوئی دکھائی نہ دیا۔ اسی طرح 7 مرتبہ ادھر سے ادھر آتی جاتی رہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دونوں پہاڑوں کے درمیان لوگوں کی سعی ہے۔ جب وہ مروہ پر پہنچی تو ایک آہٹ سنائی دی۔ خود گویائی کے انداز میں کہنے لگیں، چپ۔ پھر آہٹ آئی تو کہنے لگیں، لگتا ہے ہمارے لیے کوئی غیبی مدد آئی ہے۔ کیا دیکھتی ہیں کہ فرشتے زمزم کے پاس کھڑے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ فرشتے نے اپنی ایڑی یا بازو سے زمین کرے دی، پانی نکل آیا۔ سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پانی کو ہاتھوں سے روکتی تھیں اور چلو بھر بھر کر برتن میں ڈالتی جا رہی تھیں، اور پانی ہے کہ فوارے مار رہا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اسماعیل پر رحم فرمائے، اگر زمزم یوں ہی چھوڑ دیتی یا فرمایا کہ چلو نہ بھرتی تو زمزم بہتا چشمہ ہوتا۔ راوی کہتے ہیں کہ سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے زمزم خود پیا، اپنے شیرخوار کو پلایا۔ کعبہ کی عمارت سطح زمین سے ٹیلے کی طرح بلند تھی۔ جب سیلاب آتے تو دیواروں کو نقصان پہنچتا۔ کچھ عرصہ بعد قبیلہ جذم کے کچھ لوگ قضاء کے راستے آئے اور نشیبی مکہ میں قیام کیا۔ انہیں ایک پرندہ نظر آیا، کہنے لگے، ایک عرصے سے ہم اس وادی سے واقف ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ یہاں پانی کا نشان تک نہیں، اور یہ پرندہ تو پانی کے ارد گرد ہی چکر کاٹتا ہے۔ پھر انہوں نے 1 یا 2 اشخاص کو دوڑایا کہ پانی کی خبر لے آئیں۔ راوی بیان فرماتے ہیں کہ جب وہ زمزم کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ سیدہ اسماعیل وہاں ہیں۔ پوچھا، ہمیں اجازت ہے کہ ہم یہاں پڑاؤ ڈال لیں؟ بولیں، ضرور، کیوں نہیں، لیکن پانی پر میرا حق ہوگا۔ کہنے لگے، ٹھیک ہے۔ سیدہ ہاجرہ کے ایمان، استقامت اور اللہ کی خالص بندگی کے جذبے کا اندازہ ان کے اس جواب سے لگائیے کہ تب تو ہمیں اللہ ضائع نہیں کرے گا۔
بطور اس کی جزا کے اللہ نے اپنی نعمت اور رحمت زمزم کی شکل میں انہیں دی۔ یہی سبق ہمیں آب زمزم اور قبیلہ جہشم سے ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کو اسی طرح نوازتا ہے، لیکن وہ راہ راست سے ہٹنے لگیں، زمین میں فساد برپا کریں تو پھر نعمتیں ان سے چھین لی جاتی ہیں، برکت اٹھا لی جاتی ہے اور خیر کو الٹ کر نقمت بداں دی جاتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ کسی قوم پر اپنی نچھاور کردہ نعمت کو لے نہیں لیتا جب تک کہ وہ خود اپنے رویے میں تبدیلی نہ لے آئیں۔ شکریہ۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔